اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے لفظ الہ پر۔ ہم اپنی گفتگو میں، اپنے باتوں میں اور اپنے ذکر و اذکار میں اس لفظ کا تذکرہ بہت کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس لفظ الہ کا؟ محققین جب اس لفظ پر گفتگو کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے دو فعل ہیں، دو وربز ہیں۔ ایک ہے الہ یا الہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ عبادت کے لائق ہے، یعنی آخری درجوں میں کسی کے متعلق آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہستی عبادت کے لائق ہے، یہ معبود ہے، تو وہ آپ کا الہ کہلائے گا۔ یہ ایک بالکل درست اور صحیح تشریح ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ یہ لفظ الہ یہ الہ یا الہ سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فزع الیہ یا ولیہ بہ۔ آسان الفاظ میں شدید ڈیسپریٹ پوزیشن میں آپ شدید مایوسی کا شکار ہیں، شدید تکلیف میں ہیں، شدید مصیبت میں، اور جس کی طرف آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کا الہ کہلائے گا۔ اور وضاحت میں مثال یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک دودھ پیتا بچہ جب اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو دودھ چاہیے، یا وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو وہ شدید ڈیسپریٹ پوزیشن میں ہے تو اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہے، تو یہ الہ کا تصور ہے۔ مسلمان بھی جب اس پر شدید تکلیف آئے گی، شدید مصیبت آئے گی اور کوئی چارہ نہیں ہوگا تو وہ الہ کی طرف جائے گا، یعنی اس کا الہ اللہ ہوگا۔ اللہ کے ہاں، اللہ کے در پر وہ اپنی فریادیں سنائے گا، اللہ سے بات کرے گا۔ اور اگر اس کے برعکس شدید تکلیف میں اگر ہم ہوں، ڈیسپریٹ ہم غیر اللہ کی طرف اگر جاتے ہیں، مثال کے طور پر قبروں پر جاتے ہیں اور فوت شدہ بزرگان کی طرف جاتے ہیں، تو الہ کے اس تصور میں خرابی آئے گی۔ الہ، ہمارا حقیقی الہ وہ اللہ ہے۔ جب ہم غیر اللہ کی طرف جائیں گے، اپنی فریادیں، شدید تکلیف میں اگر ہم ہیں، شدید ڈیسپریٹ پوزیشن میں ہم ہیں، اور اگر اپنی فریادیں، اپنا ماتا کسی اور کے در پر ٹھکتے ہیں، تو الہ ہمارا وہ ہوگا، الہ ہمارا وہ قبر ہوگا، الہ ہمارا غیر اللہ بن جائے گا۔ تو اس لیے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، الہ کے تصور میں یہ بات بھی ہے کہ یہ ولیہ بہ، یعنی شدید ضرورت آپ کو ہے الہ کی، یعنی سائیکالوجی میں ہم اس کو ڈپینڈنسی بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ڈپینڈ کرتا ہوں، اس کی ضرورت مجھے ہے، مجھے الہ کی ضرورت ہے، وہ میرا خیال کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، محبت کرتا ہے مجھ سے۔ جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال کلا ان معی ربی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس میرا رب ہے، تو میرا اللہ ہے، میرا الہ ہے۔ تو جس کے پاس الہ ہو، جس کے پاس الہ اللہ ہو، تو اسے کسی چیز کی ضرورت پھر نہیں ہے، وہ پھر اندر سے مطمئن ہوتا ہے۔ اگر پھر اس کا معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاس الہ کی طاقت ہوتی ہے۔ لوگ اس کے خلاف ہو، معاشرہ اور سماج اس کے خلاف ہو، تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ والا بن جاتا ہے۔ اولڈ عربک لٹریچر میں محبت کے لیے چند الفاظ بولے جاتے ہیں، جس میں ایک لفظ الولہ بھی ہے۔ محققین یہ کہتے ہیں کہ جو الہ کا تصور ہے وہ اس لفظ الولہ سے لیا گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں، اس کی تشریح وہ یہ کرتے ہیں کہ یعبر عن غیاب السعادہ بغیاب المحبوب، جس سے آپ شدید محبت کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے موجود ہو تو آپ کو خوشی ملتی ہے، اگر وہ موجود نہ ہو تو آپ کو خوشی نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح جن کے پاس الہ کا تصور موجود ہو، جن کے پاس الہ کا تصور موجود ہو، تو ان کے اندر بھی ایک خوشی ہوگی، وہ خود کو اکیلا محسوس نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی غیر موجودگی میں یہ خوشی، یہ تسکین، یہ چین آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی کام کے آغاز میں یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یاد رکھیے گا آپ اس اللہ کو، اللہ جو ہمارا الہ ہے، اس کو پکارتے ہیں جو ہمارا خیال کرتا ہے، جو کیئر کرتا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس الہ کو ہم پکار رہے ہوتے ہیں جو ہم سے کنسرن رکھتا ہے، جس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اور اس تصور کے بغیر، الہ کے اس تصور کے بغیر جو ہے ہمارے اندر تسکین نہیں ہوگی، خوشی نہیں ہوگی، اطمینان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس تصور کو اور الہ کے اس تصور کو، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کوئی اور الہ نہیں ہے جس کے ساتھ یا جس کے پاس میں اپنی فریادیں لے کر جاؤں، جس کے در پر میں اپنا ماتھا ٹکوں، کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جان رکھو کہ الہ حقیقی وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان آیتوں پر غور و فکر کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔